ایک مولوی نے لکھا کہ جی آپ کی ایک بیٹی بیمار تھی، وہ آپ 8 سال کی بچی کو چھوڑ کے آئے تھے مدینہ طیبہ میں۔ دوسرے نے لکھا کہ جی وہ شادی شدہ تھی، ان کا شوہر گھر پر نہیں تھا، اس لیے آپ ان کو شوہر کی غیر موجودگی میں لے کر آنا مناسب نہ سمجھا اور آپ ان کو گھر چھوڑائے۔ اب یہ دونوں روایتوں میں تضاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں 8 سال کی بچی اور کہاں شادی شدہ بچی، یہ دونوں روایتیں۔ علی مقام رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کی تعداد کے حوالے سے جو اقوال ہے، پہلا 3 علماء ان کے نزدیک یہ ہیں کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 2 کے نزدیک آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، اور علامہ باقر مجلسی، ملا مجلسی جنہیں کہتے ہیں، ملا باقر مجلسی، شیخ محدث عباس قمی، شیخ مفید اور امام بلازری، یہ 4 نام، ان ناموں کے بعد کسی اور کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن ایسے تمام مورخ اور محدث جنہوں نے آپ کی 2 بیٹیاں لکھی، ان کی تعداد میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یاد رکھیے گا ان سارے محدثین اور مورخین کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 21۔ اور امام علی مقام کی 2 بیٹیوں کا نام کیا تھا؟ ایک بیٹی کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری کا نام تھا سکینہ، جسے اردو بولنے والے سکینہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں آپ کی بیٹیاں۔ اس کے علاوہ تیسری بیٹی جسے فاطمہ صغریٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ دونوں بیٹیاں ہیں آپ کی، اور یہ دونوں میدان جنگ میں آپ کے ساتھ تھی۔ مدینہ طیبہ میں آپ کسی بیٹی کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، اور ان دونوں کا نکاح شادی بھی اس واقعے کربلا سے پہلے ہو چکا ہے، اور ان دونوں کا جو نکاح ہوا تھا وہ آپ نے اپنے بڑے بھائی امام حسن کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حسن مصنع کے ساتھ ہوا تھا، اور حضرت سکینہ کا نکاح حضرت عبداللہ یا جن کا لقب قاسم بھی ہے ان کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ دونوں امام حسن کے بیٹے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی فاطمہ صغریٰ کیوں کہا گیا؟ ایک ہے رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، انہیں کہا جاتا ہے فاطمہ کبریٰ، بڑی فاطمہ۔ ایک یہ ہے امام حسین کی بیٹی فاطمہ، انہیں کہا جاتا ہے فاطمہ صغریٰ۔ اب صغریٰ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک فاطمہ کبریٰ تھی، ایک فاطمہ صغریٰ تھی، بلکہ مورخین نے لکھا کہ آپ کی جو بڑی بیٹی تھی اس کو فاطمہ صغریٰ اس لیے کہا جاتا تھا تاکہ فاطمہ کبریٰ کے ساتھ التباس لازم نہ ہو۔ اور ان حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ سے بہت ساری روایات ہماری صحاح میں بھی ملتی ہیں۔ میں اس کا آپ کو حوالہ دوں۔ سب سے پہلا حوالہ فضائل صحابہ مسند احمد بن حنبل، اس کی حدیث نمبر ہے 1115، اس میں روایت ہے ان فاطمہ الکبریٰ۔ کس سے روایت ہے؟ فاطمہ۔ اور یہ فاطمہ کبریٰ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 771۔ یہ جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ جب رسول اللہ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے ہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ آپ یہ دعا پڑھتے، اسی طرح جب نکلتے تو آپ نے سکھایا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اب اس روایت کی سند کیا ہے؟ عبداللہ بن حسن اپنی ماں سے، عبداللہ بن حسن اپنی ماں فاطمہ سے، اور وہ فاطمہ بنت رسول اللہ سے روایت کرتی ہیں۔ اب اس حدیث میں دونوں فاطمہ اکٹھی ہو گئی۔ پہلی جو فاطمہ ہے وہ امام علی مقام کی بیٹی ہیں، انہیں فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں، اور جو دوسری ہیں انہیں فاطمہ کبریٰ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں سے اس کی جتنی بھی آپ احادیث کے شارحین کے جملے دیکھیں گے وہ کہتے ہیں ان ہی ان فاطمہ، عبداللہ بن حسن کہتے ہیں یہ فاطمہ بنت حسین بن علی تھی، اور فاطمہ کبریٰ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ ایک اور بات، حضرت فاطمہ بنت حسین جب ان کے شوہر حسن مصنع کا انتقال ہوا، صحیح بخاری کے اندر یہ تعلیق امام بخاری نقل کرتے ہیں، 1 سال تک خیمہ ان کی قبر کے اوپر لگایا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ صغریٰ نے اپنے شوہر حسن بن حسن کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبر پر 1 سال تک خیمہ لگائے رکھا۔ سال کے بعد جب خیمہ اٹھایا تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ جو اس کا معاملہ تھا، جو چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، کس مقصد کے لیے بیٹھے تھے وہ مقصد پورا۔ اور امام بخاری نے جو بات باندھا وہ یہی بات باندھا کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت وغیرہ نہیں بنائی جائے، اس کے تحت امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے امام حسین کی جو بیٹی فاطمہ ہے، ان کا نکاح حضرت امام حسن کے بیٹے نے اپنی تایا کے بیٹے حسن کے ساتھ ہوتا۔ باپ کا نام بھی حسن اور بیٹے کا نام بھی امام حسن مجتبیٰ انہیں کہا جاتا، انہیں امام حسن مصنع کہا جاتا۔ جب حسن مصنع کہا جائے گا تو یہ امام حسن کے بیٹے مراد ہوں گے۔ اور ان کی دوسری بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کا نکاح ہوا عبداللہ بن حسن کے ساتھ۔ امام علی مقام نے ایک وصیت لکھی تھی، اور وصیت لکھ کر کہا کہ بلاؤ فاطمہ کو، اور یہ نصیحت ان کو دی تھی چونکہ امام زین العابدین بیمار تھے، اس لیے وہ جو خط تھا وہ حضرت فاطمہ صغریٰ کو دیا گیا تھا۔